جمیل ایکو ساؤنڈ اینڈ موویز، قاضی ظہور اللہ مارکیٹ، جہانیہ۔ فون نمبر 0333 765 8070۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی سی ڈی، ڈی وی ڈی اور موبائل میموری کارڈ میں MP3 MP4 ڈاؤن لوڈنگ کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ہر سیاسی، سماجی اور مذہبی پروگراموں کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ساؤنڈ سسٹم اور موویز کی جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ جمیل ایکو ساؤنڈ اینڈ موویز، قاضی ظہور اللہ مارکیٹ، جہانیہ۔ علی میرے نہایت ہی قابل احترام استاذ محترم حضرت قبلہ قاری حاجی ممتاز حسین چشتی گولڑوی صاحب، عزیز بزرگوں، بھائیوں، دوستو، میرے بھائی جناب حافظ قمر صاحب نو بہت بڑا امتحان دا سامنا کرنا پہ ہے اور بہت بڑے صدمے تو آپ دو چار ہوئے نے۔ اسیں انہاں دے غم دے اندر برابر دے شریک ہیں اور دعا کرنے ہیں کہ رب العالمین پیارے محبوب علیہ السلام دا صدقہ اللہ تعالیٰ انہاں دے صاحبزادے نو اپنے محبوب علیہ السلام دی شفاعت اور زیارت تو بہرہ مند فرمائے اور انہاں دی اہلیہ صاحبانو، انہاں دے خاندان نو اللہ پاک اس صدمے نو برداشت کرنے دی ہمت عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اولاد بڑی پیاری ہوندی ہے۔ چھوٹی عمر وچ بھی اگر اللہ پاک کسی نو اولاد دے اور چھوٹی عمر ہی لے لوے تو یہ بھی بہت بڑا صدمہ ہوندا ہے ماں باپ واسطے۔ لیکن نوجوانی دی دہلیز تے اگر جوان بیٹے دا قدم ہوئے اور پھر اس وقت اس دی ڈیتھ دا ہونا یقیناً نے بہت بڑا امتحان ہوندا ہے۔ علماء کرام نے ایک سوال اٹھایا ہے۔ استاد محترم اپنی گفتگو دے وچ اس بات دی طرف اشارہ فرما رہے سن، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جدو اپنے لخت جگر دی قربانی اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرنی چاہی، 23ویں پارے دے اندر اس نو اللہ پاک نے بیان کیتا ہے، لیکن جڑی چیز غور طلب ہے وہ اے وے کہ رب العالمین نے اس مقام تے ارشاد فرمایا ہے فلما بالغا معہ السعی، کہ جب آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ، ذرا بات پہ توجہ رکھنا بڑی مہربانی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام فلما بالغا جب پہنچے معہ آپ کے ساتھ السعی اس عمر کو جو کہ کوشش کرنے کی عمر ہوتی ہے۔ یہ سعی اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کوشش کرنے دی عمر نو پہنچے، کی مطلب یعنی اس عمر نو پہنچے کہ جدوں جوان اولاد اپنے ماں باپ دا سہارا بن دیئے، اس عمر نو پہنچے۔ ادوں اللہ پاک نے خواب دکھایا اور آپ نے اس دا اظہار فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحو کا فانظر ماذا ترا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں بتا تیری کیا رائے ہے۔ یہ ذرا توجہ رکھیں مہربانی، آپ کی بات پہ گفتگو پہ توجہ۔ علماء نے اس مقام تے علماء تفسیر نے سوال اٹھایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اے حکم اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام دے بچپن وچ کیوں نہ دیتا کہ جدو وہ بچے سن، اگر اے امتحان ابراہیم علیہ السلام کو لینا سی تے انہاں دے بچپن وچ اللہ پاک نے کیوں نہ انہاں نو حکم دیتا، بلکہ جدو جوانی دی عمر نو پہنچے 13 یا 14 سال دی عمر نو پہنچے ادوں خواب وکھائی گئی کہ تسی اپنے بیٹے نو ذبح کر دے پئے ہو، اور سعی دے الفاظ قرآن پاک وچ آئے تو علماء اس دا جواب دیندے نے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شان خلیلی دا اظہار کرنا سی فرشتیاں دے سامنے اور امتحان لینا سی. بچپن وچ جڑی اولاد ہوندی ہے درد انہاں دا بھی ہوندا ہے، لیکن جدو جوانی دی عمر نو اولاد پہنچ جائے اور ماں باپ دیاں آساں اولاد دے نال لگ جاون، قائم ہو جاون کہ اے ہن پتر ساڈا جوان ہو گیا ہے، ساڈا دست و بازو بنے گا، ساڈا اے بڑھاپے دا سہارا بنے گا، ادو اے ہو جائی پیاری شے دا لے لونا، اے دے نال دا امتحان کوئی نہیں ہوندا. اس واسطے اس عمر وچ آکھیا وکھایا کہ میں تیرا پتر تیرے ہاتھ وچوں ذبح کرا رہے ہاں، تیری کی رائے وے، مگر قربان جاواں اے انسانیت دی شان ہے. ہس کے خلیل اللہ نے اپنے بیٹے دے گلے تے چھری رکھ کے عرض کیتی کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری ہے. اللہ صحیح حدیث سماعت فرمائیں. صحیح حدیث جدو جناب اسرائیل علیہ السلام اللہ دے آرڈر نال کسے بندے دی اولاد نو موت دین نا، بیٹے نو یا بیٹی نو، توجہ رکھنا، جدو روح نو اس دی نو لے کے تے رب دی بارگاہ وچ حضرت اسرائیل علیہ السلام پہنچ دینے نا، تے اللہ پاک ایک سوال کردہ ہے. رب کہندہ ہے اے اسرائیل اور اسرائیل علیہ السلام دے نال جڑی جماعت ہے، اللہ انہوں ارشاد فرماندہ ہے فرشتیاں دی، اکبدتم ولد عبدی، کیا تسی میرے بندے دے بیٹے دی روح نو قبض کر لیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کر دیں نعم یا اللہ، جی مولا بالکل قبض کر لیا. اے سوال کر کے رب پھر ایک اور سوال کردہ ہے. بات ایک ہے لیکن لفظاں دی چینجیں گے. توجہ، پہلے اللہ پاک ارشاد فرماندہ ہے اکبدتم ولد عبدی، اور جدو حضرت اس دا جواب دین دین جناب اسرائیل علیہ السلام رب دی بارگاہ وچ نام یا اللہ، جی مولا، پھر رب تعالی لفظ چینج کر کے پھر پوچھ دے اکبدتم ثمرۃ فؤاد عبدی، اے میرے اسرائیل کیا تو میرے بندے دے جگر دا پھل توڑ کے آیا ہے؟ پہلی مرتبہ پوچھ دے کیا میرے بندے دے بیٹے دی روح قبض کر لئی؟ دوجی مرتبہ اللہ تعالیٰ پوچھ دے کیا تو میرے بندے دے جگر دا پھل توڑ کے لے ہیں؟ علماء فرماندن کہ بات پہلی مرتبہ بھی مکمل ہو گئی، ایک دوجی مرتبہ لفظ چینج کر کے رب سوال کیوں کر دے؟ فرمایا دوجی مرتبہ جگر دا پھل قرار دے کے فرشتیاں نو رب آگاہ کر دے فرشتیو اے اوہی انسان ہے کہ جنہوں میں بنان لگا سا تے تسی عرض کیتا سی مولا اے تے خون ریزیاں کرے گا، اے تے فساد کرے گا. اللہ تعالیٰ دوجی مرتبہ سوال کر کے انہاں نو دس دے توانوں تے میں اولاد نہیں دیتی نا، تواڈیاں تے شادیاں نہیں، توانوں تے اولاد دے دکھاں دا پتہ نہیں، اے جگر دا پھل توڑ کے لے آئے ہو، لیکن میرے بندے دا اثار ویکھو، میرے بندے دی مقام رضا ویکھو کہ پتر ورگی پیاری شے دے کے بھی جدوں لوگ تعزیت واسطے آئے نے تے انہاں آکھیا ہے اللہ دا حکم تے اگو انہیں متھے تے شکوا نہیں لے آندا، شکن نہیں لے آندی، بلکہ انہاں نو اے ہی آکھیا ہے یار میرا کی یہ رب دا مال سی انہیں لے لیا میں او دی رضا تے راضی ہاں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرات اب توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. اللہ فرماندہ ہے فرشتیو اسرائیل ابنو لعبدی بیتن فی الجنہ، میرے اس بندے واسطے خود تو جنت وچ محل تیار کر کہ جنہوں پتر دا دکھ دے کے آئے ہیں، جنہوں جدہ نوجوان بیٹا لے کے آئے ہیں، جدیاں آساں تے امیداں دے مرکز نو لے کے آئے ہیں، جدی دنیا اندھیر کر کے آئے ہیں، جا جنت وچ او دے واسطے محل تیار کر اور سموہ بیت الحمد، اور اس محل دا نام بیت الحمد رکھ. میرے بندے دی رضا ویک، میرے بندے دا کردار ویک، او کتنا عظیم ہے کہ انہیں سب کچھ سہ کے بھی میری بارگاہ وچ شکرانہ ہی ادا کیتا ہے. یہی تے وجہ ہے کہ جدی وجہ تو میں اپنے انسان نو، اپنے بندے نو اپنی خلافت دا تاج پوایا ہے. سبحان اللہ. توجہ ہے نا دوستو؟ اب توجہ کے ساتھ ذرا سماعت فرمائیں. ایک کلیہ ہے، اصول ہے،
ہر ادنا چیز آلہ دے اتے قربان کیتی جاندی ہے، ایک قید ہے، ہر ادنا آلہ دے اتے قربان کیتا جاندہ ہے۔ دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ کبھی عزت اور مال کا تقابل ہو جائے نا، عزت اور مال کا کمپیریزن ہو جائے، ایک طرف مال ہو دوسری طرف عزت ہو، اگر مال خرچ نہ کیتا جائے تو عزت نہیں بچ دی، تے پھر سیانے بندے، عقل مند بندے، سمجھدار قسم دے بندے کی کر دیں، او کلی دا ککھ بھی شالا نہ روے نا، اپنی عزت تے قربان کر کے عزت نو بچا لین دیں۔ کیوں کہ مال ادنا ہے، عزت اعلی ہے۔ اگر انسان دی اپنی ذات نال کوئی معاملہ بن جائے، خدا نہ خواستہ کوئی آدمی حملہ کر دے وے لاٹھی لے کے کسی انسان تے او بندہ اپنے سر دے اگے اپنے ہاتھ لے آ کے سر دا دفاع کر دے، سوال کرن والا سوال کرے کہ یار ہاتھ بھی تیرے تے سر بھی تیرا، کی وجہ ہے کہ تو ہاتھ اگے کر رہے ہیں اور سر نو بچا رہے ہیں؟ وہ کہندا تینوں پتہ نہیں کہ سر آلہ ہے ہاتھ ادنا نے، اگر سر پھس گیا تے میری زندگی ختم ہو جائے گی، اور اگر یہ ہاتھ ٹوٹ گئے تے اے دے تے زندگی موقوف نہیں، زندگی باقی بچ سکتی ہے، ہاتھ چلے بھی گئے تے زندگی تے سلامت رہے گی، لیکن اگر سر ڈیمیج ہو گیا تے پھر زندگی کوئی نہیں۔ اس واسطے سر آلہ ہاتھ ادنا، ادنا آلہ دے اتے قربان ہوندہ ہے۔ لوگو یاد رکھو، مسلمان نو ماں باپ بھی بڑے عزیز ہوندے، مسلمان نو اولاد بھی بڑی عزیز ہوندی ہے، مسلمان نو اپنی جان بھی بڑی عزیز ہوندی ہے، مسلمان نو اپنا مال بھی بڑا عزیز ہوندہ ہے، لیکن یقین جانو اسے دے اندر انسان دی عظمت ہے، اسے دے اندر انسان دا مقام ہے، اور تائیوں ہی انسان نو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے کہ اللہ دی ذات تے کجا اے تے اللہ دی رضا دے اتے پتر ورگی شے قربان کر کے فخر کر دے کہ مولا تو راضی ہو جا، جے پتر ہی لے لے تے مینوں غم نہیں، بس مینوں تے تیری ذات دی رضا چاہیے دیئے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن پاک وچ تائیوں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنہ دیاں جانا نالو بھی زیادہ انہاں دے نزدیک اہمیت والا ہے، انہاں دے نزدیک عزت والا ہے، انہاں دے نزدیک انہاں دی جان دے اتنے حقوق نہیں جتنے میرے محبوب دے انہاں دے اتے حقوق نے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی سرکار دی رضا واسطے، اپنے مولا دی رضا واسطے اپنی زندگی دی ہر ایک اعلیٰ تو اعلیٰ چیز بھی قربان کر کے اسی کدے متھے تے شکن نہیں لے آندی، اسی جناب والا کدے اللہ پاک دے نال شکوہ نہیں کیتا کہ مولا ایک ہی کیتا ہی، بلکہ سانو امام علی مقام امام حسین نے درس دے دیتا، اور اتنا عظیم درس دیتا کہ سب کچھ لٹا کے بھی نعرہ اے ہی مارو کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور اسے چیز نو ایمان کیا جاندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو 13 سال دی عمر دا ایک میرے آقا دا صحابی ہے جی دا نام ہے طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے دے بارے وچ حدیث وچ آندہ ہے جدوں بھی نبی پاک کو لاندہ سی نا 13 سال دی عمر سی، حضور دے بدن نال چمٹ جانا، سرکار دے جسم پاک نال چمٹ جانا تے قدماں نو بوسے لینے، تے پھر پتہ کی کہنا، اکثر کہنا مرنی بما احببت یا رسول اللہ لا آسی لکا امرا، خدا کے لیے توجہ کرنا، میرے آقا مجھے کسی کام کا حکم دیں، حضور جو آپ پسند کرتے ہیں مجھے وہ حکم دیں اور میں کروں گا، ولا آسی لکا امرا، اور میں آپ کے کسی امر کی مخالفت نہیں کروں گا۔ اور علماء جان دیں، تسی بھی جان دے ہو، اردو پڑھن والے حضرات بھی جان دیں کہ اس میں نکرہ اور معرفہ اے اردو وچ بھی استعمال ہوندے تے عربی وچ بھی استعمال ہوندے۔ نکرے دا مطلب ہوندا ہے عام حکم، عام چیز، اور معرفے دا مطلب ہوندا ہے خاص۔ انہیں اپنی گل جدوں بھی نبی پاک دی بارگاہ وچ کیتی، عرض کیتا یا رسول اللہ لا آسی لکا امرا، نکرہ ذکر کر کے ارشاد فرمایا، عرض کیتی آقا تسی جو بھی حکم دے ہو میں تہاڈا غلام ہاں، یا رسول اللہ کدے پلک جھپکن دی دیر بھی نہیں لاواں گا، ایک واری میرے عشق دا امتحان تے لو نا، سبحان اللہ، ایک واری عشق دا امتحان لو۔ توجہ ذرا، میرے آقا کریم علیہ السلام او دی یہ گل سن کے صحابہ دے مجمع میں اکثر انہیں گل کرنی، میرے نبی کریم علیہ السلام
ایک دن جوش وچ آئے، فرمایا پترا روز کہنے مرنی بما احببتا یا رسول اللہ، آقا جو تسی چاندے ہو مینوں حکم دیو میں کرانگا۔ فرمایا اج ویلا آ گئے ہیں، میں حکم دین لگا، ذرا کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے سن۔ 13 سال دے میرے نبی دے صحابی نے عرض کیتی حکم ہوئے کملی والیا، کی حکم ہے؟ میرے نبی فرمایا فقتل اباکا، جا اپنے پیو نو قتل کر دے، اے میرا حکم ہے۔ مسلمان توجہ، ایمان والے غور نال سنی، سرکار فرمایا میرا حکم ہے وے فقتل اباکا، اپنے ابے نو جا کے مار دے۔ او لوگوں کدے بھی کوئی کسے نو اس طرح دا ڈر دے وے، اللہ جاندے جے پتر پیو دے بارے وچ ایو جیا کسے دا جملہ برداشت نہیں کر دے، نبی فرمایا جا پیو نو مار دے۔ 13 سال دے بچے نے اے نہیں پوچھیا آقا وجہ تے دسو کیوں مارنے؟ حضور یا تھوڑا جہا ٹائم دیو میں سوچ لواں، یا آقا میرے کو ہتھیار کوئی نہیں، میں جناب والا کوئی ہتھیار تیار کر لواں۔ بلکہ صحابہ کہندے نے نبی پاک دی زبان وچوں نکلیا، چھال مار کے جنا اٹھیا، گھر ور دوڑ پیا۔ میرے نبی فرمایا صدیق اینو بلا لیا، اے جڑی عشق دی تار چ جا رہے ہیں انہیں رکنا کوئی نہیں۔ کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے۔ مل کے ذرا محبت نال پڑھو نا، مزہ آ جائے۔ کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہارا۔ صدیق اکبر اٹھے، جا کے پکڑیا، چک کے واپس لے آندا میرے آقا دی بارگاہ وچ۔ سرکار فرمایا او پترا میں تائیں آزمان لگا سا، میں باپ مران نہیں آیا، میں تے ماں باپ دی عزت کران واسطے آیا ہوں۔ اب توجہ کریں، کچھ دن گزرے، بیمار ہو گیا، مدینہ پاک وچ یہودیاں دے محلے وچ دا گھر ہے۔ میرے نبی علیہ السلام پوچھیا صحابیو تلا نہیں آ رہا، عرض کیتی آقا وہ بیمار ہے، بیمار دی عیادت کرنا میرے نبی دی سنت ہے۔ حضور اپنے صحابہ نال اے دے مکان تے پہنچے۔ میرے دوستو گھر وچ لیٹا ہوئے بیماری دا عالم ہے۔ جدوں مدینے دے تاجدار پہنچے نا، سرکار پہنچے، اٹھ کے میرے نبی دے قدماں تے گریا، قدم چومے، آقا حکم دیندے میں آ جاندا۔ فرمایا یار نہیں، میں تینوں عیادت کرن واسطے آیا، تینوں پوچھن واسطے آیا۔ ایمان والے او توجہ، جدوں میرے نبی نے او دی حالت تکی نا، سرکار نے او دے پیو دی باں پکڑ کے فرمایا اج دی رات اے تیرا بیٹا اللہ دی بارگاہ وچ ٹر جائے گا، تے جدوں اے فوت ہوئے مینوں بلا لویں، جنازہ میں پڑھاواں گا، دفن بھی اپنے ہاتھ نال میں کراں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے سرکار دی پیشانی چوم کے جدوں واپس جان لگے نا، میرے دوستو اپنے باپ نو کہندا ہے ابا جی نبی پاک نے کی آکھیا ہے، تواڈے نال گل کی کیتی ہے؟ اس آکھیا بیٹا نہیں میں دس نہیں سکتا،
سکدا کیڑی گل ہے؟ نہیں ابا جی دسو۔ بیٹے نو دسیا بیٹا سرکار فرمایا اج دی رات تیری وفات ہو جائے گی تے جدوں جنازے دا ٹائم آوے مینوں بلا لینا، اے دی جنازہ میں پڑھاواں گا۔ توجہ کرنا، 13 سالاں دے بچے نے میرے آقا دی بارگاہ دے جملے سن کے اپنے ابے نو آکھیا ابا جی میں بچنا کوئی نہیں، نبی پاک دی زبان وچوں نکل گئے میں ٹرتے جاواں گا پر میریاں 2 شرطاں نے من لو، اج تک میں تواڈے تے فرمائش کوئی نہیں کیتی۔ او لوگو جوان اولاد ہوئے ماں باپ کو فرمائش کرے، غریبیاں بھی ہون، کدے ماں باپ اپنی اولاد دی فرمائش پورا کرن وچ دیر نہیں لاندے، او درد اولاد دا ڈاڈا ہوندا، درد اولاد دا او بیلی ڈاڈا ہوندا، ہوندے ماں پیو نو پتر پیارے، ماں پیو ساری عمران روے تے جاندے نور اکھاں دے مارے، بھینا لکھ لکھ خوشیاں کر دیاں، او جدوں ویرن چڑھ دے کھارے تے میں صدقے علی دے پتر کولوں، او جدے گھر دے ٹر گئے سارے۔ اللہ اکبر۔ ابا جی میں تواڈے کولوں کدے کوئی چیز منگی نہیں پر اج 2 گلاں کرنا میریاں من لینا۔ بیٹا حکم عرض کیتی ابا جی جدوں میں مر جاواں ایمان والے او گل تے توجہ، میرے آقا نو تسی نہیں بلانا، حضور نو تکلیف نہیں دینی، میرے جنازے تے نبی پاک نو نہیں بلانا۔ امام تبرانی نے موجم کبیر وچ اس حدیث نو نقل کیتا ہے، میرے کولو موجود ہے، اتھینٹک بات ہے۔ ابا جی میرے نبی نو نہیں بلانا، ایک میری شرط تے صبح جا کے سرکار دی بارگاہ وچ میرے واسطے دعا کرا لینا۔ باپ آکھیا پترا میں تیری مننا کہ نبی پاک دی، سرکار فرمایا مینوں ضرور بلاویں، اے میرا عاشق ہے تے جنازہ دا میں پڑھاواں گا، تو کہنا میں نہیں بلانا، نہ بلانا۔ لوگ تے سکدے نے سرکار جنازہ پڑھان تے اللہ بھی کہندا ہے محبوبہ جدوں بھی کوئی تواڈا غلام فوت ہو جایا کرے صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، انہاں دی نماز جنازہ تسی پڑھایا کرو، محبوبہ تو پڑھاویں گا انہاں نو قبراں وچ سکون مل جائے گا۔ تو کہنا نہ پڑھاؤ، نبی پاک کہندے نے پڑھاؤ، وجہ تے دس۔ ایمان والیا میرے اس جملے نو ضرور کوٹ کری۔ 13 سال دا بچہ کہن لگا ابا جی سردیاں دا موسم ہے، پو ماں دی ٹھنڈ پئی پیندی ہے، رات دا ٹائم ہونا ہے، تو بلان واسطے جائیں گا، میرے آقا کدے بھی نہیں رکن گے، میں نہیں چاہتا میری وجہ تو میرے نبی نو ٹھنڈ لگے۔ آئے آئے ایک بات ہے وے ایک تے گل تے دوجا یہودیاں دا محلہ ہے، رات ویلے کوئی یہودی میرے نبی نو تکلیف نہ دے وے۔ ابا جی میں اپنی ذات واسطے اپنے نبی دی تکلیف گوارا نہیں کردا۔ مسلمانوں میں آج ایک بات ایتھے ضرور کرانگا، آج یورپ دے کتے، امریکہ تے برطانیہ دے گنڈے بدماش ہر دوسرے تیسرے مہینے میرے آقا دی عزت اور ناموس دے اتے حملہ کر دینے۔ مسلمانوں بڑے افسوس دی بات ہے،
اسی اجے بھی انہاں نال یاریاں تے دوستیاں دیاں پینگاں پہ بڑھانے ہاں۔ مسلمانوں کدے بھی یہ تواڈے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھو مرزے قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام نو بھی گالاں کڈیاں، عیسیٰ دی ماں تے بھی بڑے الزام لائے، انگریز کلمہ بھی عیسیٰ دا پڑھ دے نے، لیکن تسی اندازہ کرو کہ اتنی توہین برداشت کر کے بھی اجے بھی او دی سرپرستی کر دینے۔ آمدیاں دا مرکز لندن وچے کیوں؟ وجائے وے اپنے نبی دی توہین تے برداشت تے، لیکن مسلمانہ وچ ایک فرقہ تے پیدا ہو گیا ہے نا، انہاں دا بھی نقصان ہے۔ مرزے نے جناب نبوت دا دعویٰ کیتا، انگریزاں کروایا، آج بھی پناہ انہاں نو دتی ہوئی ہے۔ سلمان رشدی نے انڈیا وچ گستاخی کی تھی، پناہ برطانیہ نے دتی ہوئی ہے۔ تسلیمہ نسرین نے انڈیا وچ گستاخی کی تھی، پناہ برطانیہ نے دتی ہوئی ہے۔ اے جڑا آج فلم ساز جس کمینگی دی انتہا کیتی ہے، اے بنیادی طور تے مصر دا ہے، پناہ انہوں امریکہ نے دتی ہوئی ہے۔ کدے بھی یہ تواڈا خیر خواہ نہیں۔ جدوں بھی کوئی گستاخی کرے اے انہاں نوں اوتھے بلا لیندے نے، پر میں کی کراں، خدا دی قسم مسلمانوں انہاں نوں پتہ کوئی نہیں، اے چند پٹھو نے تواڈے کولوں ڈالر لے کے کھان والے، جڑے جناب والا تواڈے ہتھاں وچ وکے ہوئے نے، انہاں نوں پتہ نہیں نبی دی امت دا ہر بچہ غازی علم دین ہے۔ ہاں اللہ دے فضل نال ہر بچہ غازی علم دین ہے، اور یہ میرے نبی نو اللہ نے محبت ہی کوئی لاجواب عطا فرمائی ہے۔ یقین جانو کائنات وچ اتنا کسے نال پیار نہیں کیتا گیا جتنا محمد کریم علیہ السلام نال پیار کیتا گیا۔ حضور دی شخصیت ہی ایسی ہے۔ بہرحال نہ بلایا گیا، رات جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتا گیا، صبح وہ باپ نبی پاک دی بارگاہ وچ پہنچا، عرض کیتی سونیا میں تے بلان لگا سا، پر وہ بچہ جڑا تواڈا غلام سی اونے نہیں بلان دیتا۔ وجہ انہیں یہ دو دسین، میرے نبی علیہ السلام دا چہرہ انور چمکن لگ گیا۔ سرکار فرمایا غلاموں ویکھو میری امت وچ اللہ نے کیسے ہیرے رکھے نے۔ سلطان صاحب فرماندے نے عاشق ہوئے تے عشق کماوے، او دل رکھی وانگ پہاڑاں عاشق ہوئے تے عشق کماویں، دل رکھی وانگ پہاڑاں لکھ لکھ بدیاں تے ہزار علامے کر جانی باغ بہاراں منصور جے چکی اصولی پائے جڑے واقف کل اسراراں سجدیوں سرنا چکیے میرا کامل باہو توڑے کافر کہن ہزاراں میں اپنے بھائی ماسٹر قمر صاحب دے واسطے یہ چیز بیان کرن لگا مسلمانوں، اللہ اکبر۔ غزوہ احد دے موقع تے حضرت بلال نو میرے نبی فرمایا جا بلال رات ویلے اعلان کر، مسلمانوں تواڈے خون دی بھی ضرورت، تواڈے مالاں دی بھی ضرورت۔ اللہ اکبر۔ مدینے دیاں گلیاں وچ اعلان ہویا، اللہ اکبر۔ ایک گھر ایک بی بی بیوہ گودی دے وچ 10 سال دا بچہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، انہیں اعلان سنیا نا رون لگ گئی۔
مال بھی کوئی نہیں میرے اللہ میں تیرے راہ تے کی دیواں، جوان پتر بھی کوئی نہیں میں کیویں تیرے راہ تے دیواں، خاوند میرا بدر وچ فوت ہو گیا، روندی پئی ہے، اللہ اکبر، آنسواں دیاں لڑیاں رخساراں دے ہو کے بیٹے دے چہرے تے گریاں، رات ادھی دا ٹائم پتر اٹھیا ماں دی اکھاں وچ آنسو تک کے، اللہ اکبر، سامنے بہ کے گلے وچ باواں پا کے بیٹے آکھیا اماں او جنہ دے پتر گودی وچوں وڑوں ماواں روندیاں چنگیاں نہیں لگدیاں، ماں روئی کیوں ہے مینوں دس وجہ کی ہے؟ انہیں آکھیا پترا نبی پاک دی طرفوں اعلان ہوئے مسلمانوں تواڈے مال دی ضرورت، تواڈی جان دی ضرورت، میرا بیٹا میرے کولوں مال کوئی نہیں کہ میں مال دے آواں، جوان پتر بھی کوئی نہیں کہ میں بیٹا دے آواں، اللہ اکبر، بیٹا رو اس واسطے رہیاں اج گھر وچ جوان پتر ہوندا میں سرکار دے قدماں تے وار دیندی، میں اس واسطے روئیاں اماں میں بھی تے جوان مینوں لے چل اپنے آقا دی بارگاہ وچ، محمد کریم وڈے لجپال کدے خالی نہیں موڑن گے، اللہ اکبر، لوگو ماں دی انگل پکڑ کے اذان ویلے مسجد وچ پہنچ گیا، اللہ اکبر، میرے نبی نماز پڑھائی، لوگ اپنے نام پہ لکھواندے نے، اللہ اکبر، بچے تے او دی ماں نو سرکار تکیا نہ، میرے نبی فرمایا بلال جاؤ اے عورت ایک بیٹا لے کے آئی ہے، اینو میری بارگاہ وچ لے آؤ، جدوں پہنچے نا سرکار فرمایا بی بی کیویں آئی ہیں؟ ایمان والےو توجہ میری طرف رکھنا، میرے نبی فرمایا بی بی کیویں آئی ہیں؟ عرض کیتی سونیا راتی تواڈا اعلان ہوئے، آقا میرے کولو جوان پتر تے کوئی نہیں سی، میں اے 10 سالاں دا بیٹا لے کے آئی ہاں، آقا قبول کر لو، میں بڑی امیداں نال آئی ہاں، میرے نبی فرمایا بی بی ایدے تے اجے جہاد فرض کوئی نہیں، اینو لے جا، پھر جدوں اے جوان ہو جاوے لے آنا، اللہ اکبر، ماں نے ترلے پائے آقا نہیں قبول کرو، سرکار فرمایا اجے دے تے جہاد فرض نہیں، اینو لے جا، جدوں بچے نے ویکھیا کہ نبی پاک مینوں قبول نہیں کر رہے، قدماں تے گر کے کہندا ہے آقا جے تسی میری ماں نو واپس موڑو گے اے روے گی تے مینوں اے دا رونا ویکھیا نہیں جائے گا، کوئی بچہ اپنی ماں دا رونا تک نہیں سکدا، آقا قبول کر لو، تواڈے حسنین دا واسطہ میری ماں نو خالی نہ موڑو، تواڈی فاطمہ دا واسطہ میری ماں نو خالی نہ موڑو، اللہ اکبر، اے چیزاں بیان کرنے دا مقصد کی ہے؟ مقصد کہ جیڑی گل وچ یار راضی اساں اسے گل وچ راضی ہو، جنہ دکھاں وچ میرا دل بر راضی، اونا دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے۔ آپ دیکھیں فرشتوں جیسی مخلوق کی موجودگی میں اللہ نے خلافت کے لیے انسان کو چنا، دیکھیں وہ مخلوق کے جن سے گناہ کا تصور ہی نہیں، جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کی موجودگی میں اللہ نے اپنی خلافت کا تاج کس کے سر پہ رکھا؟ بولو اونچی بولو نا، انسان دے سر تے، او دی وجہ فرمایا وجہ اے وے کہ جبریل تینوں تے میں کدے پتر دا جنازہ نہیں چکوایا نا، تے نہ ہی چکوانا ہے، کیوں کہ تو تے شادی تو پا کے، تینوں کی پتا اولاد دے دکھ کی ہوندے نے، پتا تے ادوں لگدا ہے نا کہ جدو جوان پتر دی لاش نو باپ کندھا دے کے قبرستان لے جاندا ہے اور اپنے ہاتھ نال منا مٹی وچ دفن کر کے واپس آ جاندا ہے، پتا تے ادوں لگدا ہے نا جدو ماں باپ دیاں میتاں نو کندھے دینے پیندے نا، تینوں کی پتا، تانوں نہ اولاد
دا دکھ دیتا، نہ معیشت دا فکر دیتا، نہ رشتہ داری دے معاملات نبھاون دا کوئی تانوں آرڈر دیتا، نہ کوئی تواڈے تے فرائض واجبات اس قسم دے رکھے کہ معاشرے وچ کس طرح رہنا ہے، برادری دے حقوق کس طرح پورے کرنے نے، ماں باپ نال کس طرح کرنا ہے، اولاد دا دکھ درد اور انہاں دی تربیت کس طرح کرنی ہے۔ کمال تے اس انسان دا ہے کہ جدے نال اپنا پیٹ بھی لا دیتا ہے، جنوں اولاد دی معیشت دا بھی فکر مند بنایا ہے، جنوں خاندان دے حقوق دا بھی پابند بنایا ہے، جنوں معاشرے وچ رہن سہن دا بھی پابند بنایا ہے، اور یہ ساریاں چیزاں پوریاں کر کے پھر بھی میری بارگاہ وچ آ کے یہی کہندا ہے مولا سب کچھ قبول ہے، ایک تو راضی ہو جا۔ محبت سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ دیکھیے میرے دوستو، کلی تسبیح پڑھ لینی بڑی سوکھی ہے۔ اس 14 چک دی جامع مسجد دے اندر قبلہ کاری صاحب دے پیچھے میرے استادان دے پیچھے آ کے نماز پڑھ لینا بڑا سوکھا ہے۔ دیکھو نا، ہمیں کیا، آج تو سہولیات کا زمانہ ہے، گھر سے اٹھ کر آئے، پنکھوں سے اٹھ کر آئے اور پنکھوں کے نیچے آ کے نماز پڑھی، ہمیں کیا پتا، ہمیں دین کے معاملات کا کیا پتا۔ پھر بھی اللہ جانتا ہے جدوں انسان ایو جائے صدمے تو دوچار ہوندا ہے نا، تے جدو لوگ آ کے تعزیت کردے نے اور تعزیت کرنے ویلے جملے اے بولے جاندے نے کہ اللہ دی مرضی، اور اگے انسان جتنا بھی بڑا اس نو صدمہ ملے وہ بھی یہ کہندا ہے کہ اللہ دی مرضی۔ رب فرشتیاں وچ فخر کردا ہے، ہن ذرا آؤ نا انہاں دا سامنا اور مقابلہ کر کے مینوں وکھاؤ تے صحیح، تسی آکھے آئی کہ انہوں خلیفہ نہ بنا۔ پتر قربان کرنے بڑے اوکھے نے، پتر دے کے رب دی رضا من کے سرے تسلیم خم کر کے کہنا سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یہ بڑا اوکھا معاملہ ہے، اور یہ انسان دا کمال ہے، تائیوں اللہ تعالیٰ انسان نو اپنی خلافت دا تاج پواندا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے نبی دے جدو بچے نے پیر پکڑے نا، نہیں آقا میری ماں نہ واپس جاوے، آقا جے خالی ٹر گئی تے میں مر جاواں گا۔ خدا دی قسم اللہ پاک فرمایا جبریل جا میرے نبی نو کہے، اس بی بی نو کہے کہ تو اپنے بچے نو لے کے واپس چلی جا، کل جدوں شہیداں دیاں ماواں دی جماعت لگے گی میں رب وعدہ کرنا پتر گھر لے جائے، شہیداں دی ماں ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، جا بیٹا گھر لے جا، تو شہیداں دی ماں ہے، تو غازیاں دی ماں ہے، پتر گھر لے جا۔ اور دوستو طلحہ ابن برہ دے قبر تے جا کے میرے نبی نے جنازہ پڑھایا۔ دیکھیے جنازے کا تکرار جائز نہیں، آج تو کئی جنازے پڑھے جاتے ہیں، شریعت میں ایک جنازہ ہے، جب ولی پڑھ لے اس کے بعد کسی کو جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ لیکن رات کو بچے کا جنازہ پڑھایا گیا، صبح میرے آقا نے قبر پر جا کے پڑھا، کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ بھی اپنی اولاد کے اتنے ولی نہیں جتنا میرا نبی اپنی امت کا ولی ہے۔ اپنی امت کا جتنا حضور وارث ہیں اتنے ماں باپ اپنی اولاد کے وارث نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ محبت سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں جدو دنیا تو ٹراں گا میرا سنگی ساتھی میری قبر وچ میرے نال جائے گا، میری ماں میری قبر وچ میرے نال جائے گی، میرا باپ ماسٹر صاحب اپنے بیٹے نو ہتھاں نال دفنا کے سامنے بیٹھے نے، او پتر ورگی شے قبرستان وچ مٹی دے اندر ہے، ماسٹر صاحب اس وقت اپنے گھر اور مسجد دے اندر بیٹھے نے۔ لوگوں کائنات دا جتنا بھی کوئی عظیم رشتہ ہوئے اندر قبر وچ کوئی نہیں جاندا، چاہے ماں ہوئے چاہے باپ ہوئے چاہے بھائی ہون، لیکن جدو امتی قبر وچ جاندا ہے سب تو پہلے مدینے دے تاجدار او دی قبر وچ آ کے کہندے نے اج سارے چھوڑ گئے نہیں، آ میں وفادار محمد اج بھی تیرے نال ہاں۔ حضور قبر میں بھی ساتھ ہوتے ہیں، حشر میں بھی ساتھ ہوں گے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ قبر میں سوال و جواب یہ سرکار کی امت سے ہوتے ہیں، باقی کسی نبی کی امت سے نہیں ہوئے۔ حضور قبر میں آ کر امتی کو دلاسا دیتے ہیں۔ آج امتی دا یہ حال ہے، اندر جماعت ہوئی ہوندی ہے، اے باہروں چودھری صاحب گزر کے جا رہے ہیں، بھائی کدھر جا رہے ہیں؟ یار میں دکان تے جا رہے ہیں، میں کم جا رہے ہیں۔ میرے دوستو کسے ذمہ دار نو ملن واسطے جائیے نا،
MPA دے دروازے تے 6 گھنٹے انتظار کرنا پوے، اسی کرنے تے ایک باری باہر آ کے ہاتھ ملا دے تے پھر آ کے چک کے سنگیاں نو فخر نال دسنے یار اج میں MPA صاحب نال مل کے آیا، اج میں MNA نال مل آیا۔ اللہ فرماندا ہے اوئے اے تے تیرے ورگا انسان ہے، اس کل تیرے بوئے تے ووٹ لین واسطے آنا ہے، مینوں نہ ووٹاں دی ضرورت ہے نہ نوٹاں دی ضرورت ہے، اوئے اے تے تیرا محتاج ہے، میں کسے دا محتاج نہیں۔ اے دے بوئے تے جانا ہے، اے کدے ستا بھی پہ ہوے نوکراں نو کہندا ہے حضرت صاحب گھر کوئی نہیں تے تو میرے بوئے تے ایک واری تے آ تے ایک واری آ کے پکارنا تیرا کام میں 70 مرتبہ میری رحمت تینوں جواب دین دی ہے۔ آمن والیا بول منگدا کی ہے میں تینوں دیواں تو آیا کس طرح ہے، محبت سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ آخر میں آئے، آخری امت ہے نا، آپ قبروں میں سے سب سے پہلے آپ نکلیں گے، باقی امتیں پیدل چل کے جائیں گی میدان معاشر میں، تم سواریوں پر سوار ہو کے جاؤ گے، اور آخر میں آنے والی امت کا قیامت میں حساب سب سے پہلے کیا جائے گا۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کی امتوں کا حساب بعد میں، 14 چک والے ہو آپ کا حساب پہلے، کس لیے؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں میرے محبوب کی امت کو انتظار نہ کرنا پڑے، ان کا حساب کرو اور یہ سب سے پہلے جنت میں جائیں، اس لیے کہ میں انہیں نہیں دیکھتا، جو ان کا نبی ہے وہ جو میرا پیارا ہے میں تو اس کو دیکھتا ہوں۔ محبت سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ محشر وچ بھی عزت، میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے، میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے، ہر خطا معفو بھی تیرا بن جانے سے، ہر خطا معفو بھی تیرا بن جان۔ توجہ ہے ادھر ذرا میری طرف رکھیں توجہ، اچھا ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں سارے دوست۔ آپ کی توجہ ہے نا میری طرف، ذرا ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہیں ماشاءاللہ۔ توجہ کے ساتھ ذرا، میں مدینہ پاک گیا نا تو یقین جانے میں نے اپنے آقا کی بارگاہ میں یہی نعت وہاں پہ میں نے پڑھی سرکار کی بارگاہ میں کہ میں نے ہر جرم کیا جانے جانے سے، ہر خطا معفو بھی تیرا بن جانے سے، ہر خطا معفو بھی تیرا بن جان، اور نزا کے وقت کرم اپنے گدا پہ کرنا، کام بن جائے گا آقا تیرے آ جانے سے، کام بن جائے گا آقا تیرے آ جانے سے۔ مسلم شریف دی حدیث، مجھے استادوں نے کہا ہے کہ کچھ دیر بیان جاری رکھیں، آپ خدا کے لیے توجہ کریں ذرا۔ مسلم شریف دی حدیث ہے، میں ایک غور نال ذرا سننا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے ما من مومن الا وانا اولا بہ فی الدنیا والآخرہ، میری امت دا کوئی بھی مومن ایسا نہیں
کہ جدا میں آسرا تے سہارا نہ ہوواں دنیا وچ بھی تے آخرت وچ بھی. دنیا وچ بھی اور آخرت وچ بھی. اور توجہ فرمایا ایما رجل ماتا، یہ حدیث سن لیں ذرا توجہ کے ساتھ. ایما رجل ماتا وترک مالا فهو لورثته ومن مات ولم يترك مالا وترک دینا انا اولا به فالی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اگر کوئی مر گیا تے مال چھوڑ کے گیا، مال او دے وارثاں دا، تے جے قرضہ چھوڑ کے گیا تے گھبراویں نہ، قیامت وچ تیرا قرضہ میں ادا کراں گا. اونچی کو ذرا سبحان اللہ. یہ مطلب نہیں کہ جدے دنیا چ دینے نے دئیے نہ، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس دا، بلکہ کوشش کیتی کہ مال دیواں نہ دے سکیا، اولاد نے بعد وچ خبر نہ لئی کہ باپ دی قبر بھاری ہے، قبر چھڑائیے نہ. سرکار فرمایا جے اپنی زندگی وچ قرضہ لے کے کوشش کیتی کہ ادا کراں لیکن نہ کر سکیا مجبوریاں دی بنیاد تے، فرمایا پھر گھبراویں نہ، اولاد تے چھوڑ سکتی ہے پر میں نبی تے اپنی امتی نو نہیں چھوڑ سکدا نا. قیامت وچ میں تیرا قرضہ خود ادا کر کے تینو جنت دلواواں گا، اس واسطے کہ تو غلام جو میرا ہے. توجہ ہے نا؟ محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ. عذاب نہیں آتے، اللہ پاک نے ہمیں محفوظ اس لیے رکھا ہے کہ ہم سرکار کے غلام ہیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اچھا حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے مدینہ پاک وچ. توجہ، ایک غلام دی سرکار دے سامنے او دی روح قبض کرن لگے اور اس نو تھوڑی جی تکلیف ہوئی. ظاہر ہے جب روح بدن کو چھوڑتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے. تو میرے سرکار نے فرمایا اسرائیل ہاتھ ہلکا رکھ، یہ میرا غلام ہے. اس ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونیا تواڈے کہن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اللہ نے صرف صحابیاں دے بارے چ نہیں پوری امت دے بارے وچ آرڈر بھی یہی کیتا ہے، اے میرے یار دے غلام نے، جدوں جایا کر ہاتھ ہولا ہی رکھیا کر. بس میں آخری بات کر کے گفتگو ختم کروں. مجھے استادوں نے کہا کہ کربلا کے حوالے سے بات کریں. میں ماسٹر صاحب کو توجہ دلاتے ہوئے اس طرف ذرا یہ عرض کرتا ہوں، نبی پاک دے خاندان نالو پیارا خاندان کوئی اللہ نو ہے ہور؟ بولو، کوئی زمانے وچ ہور ہے؟ نہیں. اب آپ ذرا سنیں، تاریخ دیاں کتاباں وچ یہ بات موجود ہے. جدوں قافلہ کربلا دا قافلہ شام ول ٹرن لگا، کوفہ اور شام، تاریخ دیاں کتاباں میں چاند ہے سیدہ زینب الکبریٰ اور امام زین العابدین، یہ دونوں پھپھی بتیجا آل بیت دے افراد دی کاؤنٹنگ کرن والے سن، بچیاں نو سنبھالن والے. بی بی زینب نے پوچھیا زین العابدین بچیاں دا پتہ کیجا جے قافلے دے اندر ہیں کہ نہیں. امام زین العابدین نے پتہ کیتا، آ کے پھپھو نو دسیا، آکھیا پھپھو اماں سارے موجود نے پر ایک بچی کوئی نہیں. لوگو بچی کیڑی سی؟ امام علی مقام امام حسین دی چھوٹی بچی بی بی سکینہ، او موجود کوئی نہیں سی. جدو سیدہ نو آکھیا نا، بی بی زینب اونٹ تو اتر کے دوڑ پیاں میدان کربلا وچ. رات دا وقت ہے، تاریخ والے لکھ دینے کہ جدوں لاشاں دے وچ پہنچیاں، اللہ اکبر، امام حسین دا جسم انور سر کٹیا ہویا ہے، بدن مبارک موجود ہے، تے بی بی سکینہ پاک اپنے ابے دے جسم دے سینے تے جناب والا لیٹ کے رو رو کے پیاں کہنیاں نے، ابا جی مینوں نیند کیویں آوے گی، میں سوواں گی کس طرح،
بابا دس اج پردیس وچ میرے سر تے ہاتھ رکھن والا کون ہے؟ تے ایک مائی صاحبہ برقع پوش بی بی سکینہ دے نال بیٹھیاں ہوئیاں نے. سیدہ زینب نے جا کے اس برقع پوش عورت نو مخاطب ہو کے فرمایا اماں تو کون ہے تے کیویں ایتھے آئی ہے؟ تیرا رشتہ کی ہے میرے بھائیاں دے نال؟ کون ہے تو؟ ساڈے بچیاں نو سنبھالن والی. ایمان والے ہو توجہ نال سننا. 3 مرتبہ بی بی زینب نے پکار کے پوچھیا بی بی تو کون ہے؟ جواب نہ آیا. جدوں 4تھی مرتبہ پوچھیا نا فرمایا بیٹا پہچانیا نہیں ہو میں تیری اماں فاطمہ زہرا واں. اے میرے حسین دی بچی نو چھوڑ کے جدوں قافلہ ٹرن لگ گئے میں پریشان ہو گئیاں کہ میرے بیٹے نو اے بیٹی بڑی پیاری سی. او لوگو جدوں شام ویلے باپ کما کے گھر جاوے بچیاں خصوصاً آ کے پتر باپ دے سینے تے سوار ہو جاندیاں. اے تے اولاد والے جان دے نے کہ کنہ ایک تعلق ہوندا ہے. آ میں تینوں دساں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اپنے بچیاں نو سنبھالن واسطے میدان کربلا وچ آئیاں. اللہ اکبر. میرے نبی دی سیرت کیے کردار کیے. ایک صحابی دا بچہ گم ہویا کہندا آقا میرا بیٹا گم ہے دعا کرو مل جاوے. میری بیوی نے گھر وچ بے سکونی کیتی ہوئی ہے روندے روندے چپ نہیں کر دی. آخر ماں میں گھر جانا وا تے میں برداشت نہیں کر سکدا. میرے آقا میں ہاتھ اٹھائے تے ایک صحابی کہن لگا سونیا حضرت طلحہ انصاری دے باغ وچ میں دے پتر نو کھیڑدا ویکھ کے آیا. اے دا بچہ بچیاں وچ کھیڑدا پیا سی. جدوں نے سنیا نا دوڑ لا دتی. سرکار فرمایا صحابی جا اینو بلا کے لے آؤ. جدوں بلا کے لے آندا میرے نبی فرمایا ہوئے میرے پترا جدوں باغ تے پہنچی اپنے بیٹے نو نام لے کے نام لے کے پکاری. پتر کہہ کے نہ پکاری بلکہ او دا نام منشن کری نام لے کے پکاری. اس آقا سونیا میرا بیٹا ہے تے بیٹیاں نو لوگ بیٹا کہہ کے پکار دے نے میں کیوں نہ پکاراں؟ میرے نبی فرمایا تینوں پتہ نہیں متا کھیڈن والیاں وچ کوئی یتیم بھی ہووے تے جدی نہ ماں ہووے نہ باپ ہووے کدے اس نو کسے بیٹا نہ آکھیا ہووے. جدوں تو اپنے پتر نو بیٹا کہے گا او دیاں چیخاں نکل جان گیاں اللہ دا عرش لرزے وچ آ جائے گا. او لوگو رب امتحان لیندے. اللہ کہندا جے میں تیرا پتر لے لے تے تیرا تا ایک لے میرے نبی تو ود کے مینوں پیارا کوئی نہیں تے میں پورا خاندان اپنے محبوب دا کربلا وچ شہید ہویا میری رضا تے قربان ہوئے. جدوں تینوں کوئی دکھ آوے اونا ول ویکھ لیا کر ادھر ویکھا کر کلمہ پڑھ کے ودا خوش ہونے. او تینوں مفت اسلام ڈائی گئے اسلام دی تینوں قدر نہیں کتنے خرچ سادات دے تھی گئے. پھلیا پھلیا باغ علی دا ایک پل دے وچ کٹی گئے جڑے بال ہانی وچ پی گیا دے او تیران دا پانی پی گئے. یار زندہ صحبت باقی اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں جناب اپنے محترم بھائی حافظ قمر صاحب کے لیے پھر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے اور رب العالمین ان کو یہ صدمہ بہت عظیم صدمہ ہے بہت بڑا صدمہ ہے اللہ یہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسافر تھا بچہ مسافری کی حالت میں اسے موت آئی پھر طلب علم میں تھا اس میں موت آئی اور یہ شہادت کی موت ہے اگرچہ جہری نہیں سری شہادت ہے لیکن یہ شہادت ہے. اللہ تعالی محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں مرحوم کی مغفرت فرمائے اس کے درجات بلند فرمائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے
तेरी एक नज़र की कीमत मेरी सारी जिंदगानी, तू अगर कबूल कर ले तेरी बहुत मेहरबानी, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जमील इको साउंड एंड मूवीज, काजी जहूरुल्लाह मार्केट, जहानिया। फ़ोन नंबर 0333 765 8070। तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा इकराम की CD, DVD और मोबाइल मेमोरी कार्ड में MP3, MP4 डाउनलोडिंग के लिए हमसे रब्ता करें। हर सियासी, समाजी और मजहबी प्रोग्रामों के लिए हमसे रब्ता करें। साउंड सिस्टम और मूवीज़ की जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता। जमील इको साउंड एंड मूवीज़, काजी जहूरुल्लाह मार्केट, जहानिया।